ایک تو مجھے ان ٹک ٹاکرز کی سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے، آپ کے پاس شعور نہیں ہے، آپ کے پاس عقل نہیں ہے، تو آپ کیوں پنگے لیتے ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے پوری عوام میں جو ہے وہ انتشار پھیلتا ہے؟ ٹک ٹاکرز جہاں دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے، وہ کانٹینٹ بناتے ہیں اور اس کانٹینٹ کو پھیلانے میں جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. ابھی ایک ٹک ٹاکر کی میں ویڈیو جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس نے قرآنی آیت کی بے حرمتی کی ہے اور بتا یہ رہا ہے کہ یہ قرآنی آیت جو ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے کسی کی جو ہے وہ لپ سنگ کی ہے. یہ اب جس نے بھی یہ قرآنی آیت کی بے حرمتی کی ہے وہ بھی پیچھے سے جو ہے وہ ٹک ٹاکرز ہی ہیں، لڑکے ہی ہیں. مطلب مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں. اور قرآن پاک سب سے پاک کتاب مسلمانوں کی کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھانے میں ناکام ہو چکے ہیں یا یہ بچے سمجھنے میں ناکام ہو چکے ہیں. کیونکہ یہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ بچے تو ہیں نہیں، چھوٹے سے اچھے خاصے جوان لوگ ہیں، اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہیں، ویسے ان سے سارے کام کروا لو، ویسے ہی نہیں کسی کے ساتھ جو بدتمیزی کروانی ہو، لڑائی جھگڑے کروانے ہو، فتنے فساد ڈلوانے ہو، تو یہ سب سے آگے ہیں. لیکن جب قرآن پاک کی بات آتی ہے، جب کسی جو ہے وہ تمیز کی بات آتی ہے، ادب اور لحاظ کی بات آتی ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ایسی غلطی کہ جس سے آپ پورے معاشرے میں جو ہے وہ تذلیل کا باعث بن جاؤ، جس سے آپ بے حرمتی جو ہے وہ کرو، قرآن پاک کی بے حرمتی کرو، قرآن پاک کی آیت کی بے حرمتی کرو. اتنی بڑی بے حرمتی کہ جس کے بعد آپ جو ہے وہ سمپل یہ کہہ کر اپنی جان چھڑوا لیں کہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ٹک ٹاکرز کے اکاؤنٹس کو بلاک ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے ٹک ٹاکرز جو ہے وہ معاشرے میں جس طرح کا کانٹینٹ دے رہے ہیں وہ معاشرے میں انتشار پھیلا رہا ہے اور یہ انتشار کا باعث بنتا ہے. اور اسلام کے بارے میں جب تک آپ کے پاس پراپر نالج نہ ہو تو آپ بات نہ کریں. آپ کے اپنے پرسنل میٹرز ہیں، چیزیں ہیں، معاملات ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن اگر آپ کوئی کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو کانٹینٹ بناتے ہوئے بغور اس چیز کا جائزہ لے کہ آپ کا یہ کانٹینٹ کہیں معاشرے میں کوئی تضاد تو نہیں پیدا کرے گا، کہیں معاشرے میں یہ کسی جو ہے وہ ریالٹی کے حوالے سے کہیں کوئی ڈپلومیسی تو نہیں ہو جائے گی، کہیں کوئی جو ہے وہ تشدد کا واقعہ تو نہیں ہوگا، کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی. یہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ٹک ٹاک کا بھی ایک کوئی الگوریدم بنائیں. ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی پاکستان میں جو ہے وہ انفلوئنسرز کو کم سے کم اتنا پڑھا لکھا ضرور ہونا چاہیے کہ جو ٹک ٹاک بنائے اس کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کی ٹک ٹاک یا کس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے. اس سے پہلے ان کے اگر کوئی آپ ان کو پراپر طریقے سے کوئی ان کا انسٹیٹیوٹ بنا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. نہیں تو یہ اسی طرح کا کانٹینٹ بنا کے جو ہے وہ عوام کو بے راروی اور جو ہے بے حیائی کی طرف راغب کرتے رہیں گے اور اسی طرح لوگوں کی جو ہے وہ ایموشنز کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. تو مجھے بہت افسوس ہوا اس طرح کے ٹک ٹاکرز پر. میں اس ٹک ٹاکر کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں اس کو مزید پروموٹ نہیں کرنا چاہتی. اس نے جو کیا ہے وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کی آیت کی بے حرمتی کی ہے. اور اتنے سارے فالوورز ہو کے بھی مجھے لگتا ہے یہ لوگ پیسوں سے خریدتے ہیں فالوورز، ان کے اپنے یہ فالوورز نہیں ہوتے. کیونکہ جو ریئل فالوورز کسی کے 12 ملین فالوورز ہوں تو وہ تو بندہ بہت مشہور ہوتا ہے. تو 12 ملین فالوورز جو ہے وہ کسی کے اکاؤنٹ پر اور وہاں سے جو ہے وہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہوں، یہ پیسوں سے خرید کر جو ہے وہ اپنے ملینز آف فالوئنگ بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ گندا کانٹینٹ بنا کے جو ہے وہ معاشرے میں تضاد پھیلاتے ہیں. تو ابھی تو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس طرح کے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے. کبھی کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی قرآن پاک کی آیت کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، پتہ ان کو کچھ ہے نہیں، شعور ان کو ذرا نہیں ہے اور بیٹھ جاتے ہیں بس جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے. تو ان پر پورا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے.